ابھی مجھے خبر موصول ہوئی ہے اور اس سے میرا جی کافی گھبرا گیا. خبر جو ہے یہ وائس آف امریکہ کے لیے ان کے یہاں پہ مقیم رپورٹر علی فرقان صاحب نے دی ہے. ان کے مطابق پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی نے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ یعنی آئی ایم ایف سے قرض پروگرام اور مستقبل میں حکومت کی تبدیلی کی صورت میں اس پر عمل درآمد سے متعلق اپنی حمایت واپس لینے کا عندیہ دیا ہے. آئی ایم ایف وفد سے ملاقات کرنے والے پی ٹی آئی کے ذرائع نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ آئی ایم ایف پروگرام کے لیے تعاون کی یقین دہانی واضح طور پر صاف اور شفاف انتخابات سے مشروط تھی جو کہ اب دکھائی نہیں دیتے. لہذا وہ آئی ایم ایف پروگرام کے لیے اپنی حمایت واپس لے رہے ہیں. اس ضمن میں پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان کی سربراہی میں وفد نے آئی ایم ایف کے نمائندوں سے ملاقات کر کے شفاف انتخابات سے متعلق اپنے تحفظات سے آگاہ کیا. اب 11 جنوری کو برادر ملت آئی ایم ایف کے بورڈ آف گورنر کا اجلاس جس میں دوسری قسط جو ہمیں ملنی ہے اس کی منظوری کے 100% چانسز ہیں. اب خدا نخواستہ وہ قسط نہیں ملی تو اس کی ذمہ دار خلق خدا کی نگاہ میں کون ٹھہرایا جائے گا؟ تحریک انصاف پی ٹی آئی. آلریڈی یہ پتہ نہیں یار کون ان کو مشورے دیتا ہے. میاں والی میں اب تم گئے ہو، ایک دن پہلے آپ عیسیٰ خیل میں تھے. عیسیٰ خیل میں بالکل یک طرفہ ٹریفک تھی، جذبات کا عالم انبار تھا. یہاں پہ آپ کو مختلف نو آوازیں سنائی دیتی ہیں، لیکن ایک بات اب آپ ہلکا بہلکا گھومتے ہوئے آپ نوٹس کر رہے ہوں گے کہ عوام کی ایک کما حقہ تعداد بتدریج اس نتیجے پر پہنچ رہی ہے. جیسے اس میں بھی ایک بندے نے کہا اس سیاسیوں نے سوائے مہنگائی کے کیا دیا ہے. ہاں، وہ مہنگائی کا ذمہ دار سیاست دانوں کو ٹھہراتا ہے. اچھا، وہ انتخابات کے ذریعے مہنگائی ختم ہوتے بھی نہیں دیکھ رہے. اب فرض کریں کہ تحریک انصاف یہ کہے کہ جی ہم تو اب آئی ایم ایف کے پروگرام کی بھی حمایت نہیں کرتے اور وہ کس روک رہے ہیں، وہ کہیں جی آپ کی ایک مین سٹریم پارٹی تو کہہ رہی ہے کہ اگر ہماری حکومت آ گئی تو ہم تو اس کو نہیں مانیں گے، یا کسی اور کی بھی آ گئی تو ہم کم از کم اس پروگرام کی مخالفت کریں گے. ٹھیک ہے، تو بھائی ہم پھر منتظر رہتے ہیں الیکشنوں تک. بھائی پھر الیکشن کہاں ہوگا؟ پھر تو دیوالیہ ہوگا نا، جس کو بچانے کی وہ اپنی طرف سے بڑھ کے مار رہے تھے کہ جی سیاست تباہ کر کے ہم نے ریاست بچا دی. اب یہ ایک ایسی چیز ہے، آخری ہتھ کنڈا سمجھ لیں یار یہ دیکھو بابو، یہ ذمہ دار ہے یہ شہباز حکومت. کس بات کی؟ یہ عوام کو کنونس نہیں کر پائی کہ پاکستان واقعی دیوالیہ کے اس پہ پہنچا ہوا تھا 16 مہینے کی پوری حکومت میں. وہ کہتے ہیں ہم نے بچایا دیوالیہ. ارے یار کہاں، مطلب کہ تم جب گئے ہو لوگوں سے بات کی ہے، تمہیں کسی نے کہا کہ پاکستان دیوالیہ کے قریب پہنچ گیا تھا؟ اور انہوں نے بچایا؟ کسی نے نہیں کہا. نہیں کہا نا. میں تو 14 حلقوں میں پھر مجھے کسی نے نہیں کہا. نہیں کہا نا. اور ساتھ ہی تمہیں کیا کہا کہ ذمہ دار وہ ہیں کہ ذمہ داری ساری مہنگائی کی کون ہے؟ شہباز شریف حکومت. اب پھر بات خالی شہباز حکومت کی نہیں، سیاست وہ بات جو آ رہی ہے سیاسیوں نے، سیاستدانوں نے. اچھا پھر کیا لفظ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ دو سن کی ملتا ہے. ایک بندے نے تمہیں یہ کہا انتخاب کرانے سے کون کہتا ہے؟ انہوں نے کہا تو بلکہ خزانے جو اور خرچہ ہوئے گا اور غریب ہوں گے. خدا میں اگر گھوم رہے ہو تو دیکھو نا، کشید کرو کہ تمہیں پیغام کیا دے رہے ہیں وہ. اب آپ کیوں، پھر میں کہتا ہوں آپ مجھے کہتے ہیں جی آپ مجھے ڈانٹتے ہیں. آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا یار بات سنو میری، سیاسی تو ناکام ہو گئے تو پھر آپ کیا یہ چاہتے ہیں نگران حکومت کنٹینیو کرے یا کوئی اور آئے؟ کہ پوچھو، کیوں نہیں پوچھتے؟ انگیج کرو. میں تو چاہتا ہوں کہ چلو ایک جمہوری پروسیس ہے اس پہ. اچھا تمہارا خیال ہے میں اس کو روکنا چاہتا ہوں؟ روکنا نہیں چاہتے، بٹ ایک ہم ایسا سوال ہی کیوں پوچھیں جو جمہوریت کی راہ میں روڑے اٹکائے؟ نہیں بھائی، آخر اس کے ذہن میں تو ایک سوئی اٹکی ہوئی ہے نا بیچارے کی. جو 4 آنے کا سموسہ جب سے 50 روپے کا ہوا ہے وہ یہ کہتا ہے میں پہلے عصر کے وقت گھر چلا جاتا تھا. میں اصل میں موو کر رہا ہوں، ہم اسلام آباد سے نکلے ہوئے، ابھی ہم آئے سینٹرل پنجاب، اب لوور پنجاب میں جا رہے ہیں، ساؤتھ پنجاب سے. کل والے جو اگلے سیگمنٹ آپ کو لوگوں کی غربت نظر آئے گی، وہ چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں اس کو، اور انہوں نے ریفائن کر دیا جو آپ رو رہے ہیں بیٹھے ہوئے. جو تم بات نہیں سمجھ رہے نا، میں غربت مسئلہ ہے. جان بوجھ کر تمہارے ساتھ ابھی تک میں نہ جاتا ہوں، جب تم کر کے لے آتے ہو. یس، تمہاری محنت میں سے
200 कीड़े निकाल के ये वो कि जी क्या हमने किस हद तक क्या चलाना है, ठीक है मैं जिम्मेदार हूं। लेकिन मेरे भाई मैं ये कह रहा हूं, जब तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, इतनी खज्जल खारी कर रहे हो, तो हम किसी तरह, वो इलेक्शन कमीशन ने तो कहा ना जी सर्वे, हम सर्वे नहीं कर रहे। मुझे बताओ कि वो बंदा कह रहा है कि मैं 4 आने के जब समोसा बेचता था तो मैं असर के बाद घर चला जाता था, यानी आई यूज्ड टू हैव गुड फैमिली टाइम। अब वो जिंदगी से नाखुश क्यों है? वो मेरा पाकिस्तानी है, वो क्यों नाखुश है? उस तो खुश होना चाहिए कि भाई 4 आने का समोसा 50 रुपए का हो गया। समझ आई है ना तुम्हें बात? और ये वो तमाम लोग तुम्हें ये बात करते पाए जा रहे हैं जो किसी ना किसी आमदनी के ठेये पे खड़े हैं, बेरोजगार नहीं है। यानी एक आदमी किसी ना किसी का रोजगार करते हुए भी मायूस है। क्यों? और जिम्मेदारी सियासी तबके पे। और जिम्मेदारी सियासत दानों तुम पे आ रही है, और तुम एक दूसरे के कपड़े उतारने से फुर्सत नहीं, तुम नहीं बदलते हो। कहते हो अच्छा ना लो यार साड़ी वारी आएगी न करांगे अपनी और अब सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है जो काम आपको करना चाहिए था। टाइम खत्म हो गया मेरे पास। नहीं यार टाइम खत्म हो गया, को सोचो भाई, टाइम खत्म हो गया। आप ठीक कह रहे हैं, गुर्बत और महंगाई बहुत बड़ा मसला है, और उससे जान न छूटी तो गरीब तंग आ सकता है। गरीब तंग आया तो इनकलाब कभी कभी बुरे भी हो सकते हैं।